محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک اسلامک اسٹوری سنائیں گے جو صبر اور ایمان سے لبریز ہے اور جس کا عنوان ہے رحمت کا چاند۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں پہاڑوں کی چھایا تلے سبز کھیت پھیلے ہوئے تھے، ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا جس کا نام حاجی عبد الرحمن تھا۔ وہ مسجد کا امام تھا اور گاؤں والوں کے لیے اللہ کا کلام سنانے والا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے ستاروں کی روشنی سے بھری ہوں اور اس کا دل رحمت سے لبریز۔ لوگ اسے رحمت بابا کہتے تھے اور رحمت بابا کے نام سے جانتے تھے کیونکہ وہ ہر غمگین چہرے کو مسکراہٹ اور ہر روتے بچے کو گلے لگا لیتا تھا۔ ایک دن جب گرمی کی لہر نے گاؤں کو جھلسا دیا تو گاؤں کے امیر زمیندار ملک غلام رسول نے اعلان کیا کہ اس کی بیٹی زینب کی شادی ایک امیر لڑکے سے ہوگی۔ ملک غلام رسول بہت دولت مند تھا مگر اس کا دل سخت پتھر جیسا۔ وہ غریبوں سے نفرت کرتا اور کہتا فقر اللہ کی لعنت ہے، یعنی غریبی اللہ کی لعنت ہے۔ زینب ایک سادہ اور پرہیزگار لڑکی تھی جو رحمت بابا کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی ایسے لڑکے سے ہو جو اللہ کا ڈر رکھتا ہو، نہ کہ دولت کا غلام ہو۔ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ گاؤں والوں کو دعوت دی گئی مگر رحمت بابا کو نہیں بلایا گیا۔ ملک غلام رسول نے کہا وہ بوڑھا مولوی غریبوں کا ساتھ دیتا ہے، اسے یہاں نہیں چاہیے، یعنی اسے یہاں نہیں آنا چاہیے۔ زینب نے اپنے والد سے التجا کی ابا جان رحمت بابا کو بھی بلائیں، وہ ہمیں دعا دیں گے، مگر غلام رسول نے انکار کر دیا۔ شادی کا دن آ گیا۔ بارات شاندار تھی۔ مہمانوں کے ہاتھوں میں سونے کے گلے اور میزوں پر لذیذ کھانے۔ دولہے کا نام احمد تھا جو شہر کا امیر تاجر تھا، مگر جب نکاح پڑھا جا رہا تھا تو آسمان پر بادل چھا گئے اور شدید بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ باراتیوں کے کپڑے بھیگ گئے اور تقریب رک گئی۔ لوگ بھاگنے لگے اور ملک غلام رسول غصے سے پاگل ہو گیا۔ یہ کیا بدقسمتی ہے، وہ چیخا۔ بارش رک نہ سکی۔ پھر اچانک مسجد کی طرف سے ایک آواز گونجی۔ رحمت بابا جو مسجد میں بیٹھا دعا مانگ رہے تھے، انہوں نے بلند آواز میں کہا اے اللہ تیری رحمت برسا اور ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز۔ ان کی آواز سن کر زینب نے والد سے کہا ابا جان رحمت بابا کو بلائیں، وہ دعا کریں گے۔ بالآخر غلام رسول نے ایک نوکر کو بھیجا۔ رحمت بابا آئے، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور چہرہ نورانی۔ انہوں نے سب کو جمع کیا اور قرآن کی تلاوت شروع کی۔ سورہ رحمان پڑھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر انہوں نے دعا کی اے رب رحمان تیری رحمت سے ہم سب کو ڈھانپ دے۔ معجزاتی طور پر بارش رک گئی، آسمان صاف ہو گیا اور چاند کی روشنی پھیل گئی۔ شادی مکمل ہوئی اور سب نے رحمت بابا کا شکریہ ادا کیا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ شادی کے چند دن بعد احمد کی تجارت میں نقصان ہوا، اس کی دولت غارت ہو گئی اور وہ دیوالیہ ہو گیا۔ ملک غلام رسول جو اب بھی امیر تھا، اس نے کہا اب تو تیری کوئی قیمت نہیں، طلاق دے زینب کو۔ احمد رو پڑا مگر زینب نے انکار کر دیا۔ شادی اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے، دولت سے نہیں۔ اس نے رحمت بابا سے مشورہ کیا۔ رحمت بابا نے احمد کو بٹھایا اور ایک حدیث سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں کو رحمان رحم فرماتا ہے۔ زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ انہوں نے کہا بیٹا صبر کرو اور دوسروں کی مدد کرو، رحمت کا چاند ہر رات نکلتا ہے، تیرا بھی وقت آئے گا۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں میں رہے گا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کام شروع کیا۔ صبح سویرے کھیتوں میں کام کرنے لگا اور شام کو مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کی مدد کرتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک یتیم بچہ اسماعیل بھوک سے مرنے لگا۔
اس کی ماں مر چکی تھی اور باپ غائب تھا۔ احمد نے اسے اپنے گھر لے آیا اور کھانا کھلایا۔ زینب نے اسے کپڑے دیے۔ خبر پھیل گئی اور گاؤں والوں نے احمد کی تعریف کی۔ ملک غلام رسول یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی دولت تو تھی مگر دل خالی تھا۔ ایک رات اسے خواب آیا۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر آئے اور فرمایا، اے غلام، دولت اللہ کی امانت ہے، اسے غریبوں پر خرچ کرو۔ جاگنے پر وہ پریشان ہوا۔ اگلی صبح وہ رحمت بابا کے پاس گیا۔ بابا جی، مجھے معافی چاہیے، میں نے غریبوں کو نظر انداز کیا۔ رحمت بابا مسکرائے اور ایک حدیث پاک اس کو سنائی، یعنی جو مومن کی دنیاوی تنگی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تنگی کو دور فرمائے گا۔ انہوں نے کہا، بیٹا ابھی وقت ہے، یتیموں اور غریبوں کی مدد کرو۔ غلام رسول نے توبہ کی۔ اس نے اپنی دولت کا آدھا حصہ غریبوں میں بانٹ دیا، اسماعیل کو گود لیا اور احمد کو تجارت میں شرکت کرائی۔ احمد کی محنت اور غلام رسول کی دولت نے مل کر گاؤں کو خوشحال بنا دیا۔ ایک نیا کاروبار شروع ہوا، کھجوروں کی کاشت اور فروخت۔ احمد نے رحمت بابا کی ہدایت پر ہر سودا کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور ہر منافع کا ایک حصہ صدقے میں دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک سال بعد گاؤں میں عید کا دن آیا۔ رحمت بابا نے سب کو جمع کیا اور ایک لمبی حدیث پاک سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر سلام کرنے والا صدقہ ہے، یعنی جو سلام کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ ہر دن جو سورج نکلتا ہے عدل کرنا صدقہ ہے۔ بوجھ اٹھانے میں مدد کرنا صدقہ ہے۔ اچھی نصیحت کرنا صدقہ ہے۔ انہوں نے کہا، رحمت کا چاند صرف آسمان پر نہیں دلوں میں بھی چمکتا ہے۔ عید کی نماز کے بعد احمد اور زینب کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام رحیم رکھا گیا۔ ملک غلام رسول دادا بن گیا اور اسماعیل بھائی۔ گاؤں خوشیوں سے بھر گیا۔ رحمت بابا مسجد کی چھت پر بیٹھے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ ہمیں ہمیشہ رحمت کا چاند بنا دے۔ مگر آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن پہاڑ سے سیلاب آیا۔ گاؤں کا آدھا حصہ تباہ ہو گیا۔ لوگ رو رہے تھے، گھر بہہ رہے تھے، کھیت تباہ۔ احمد، زینب، غلام رسول اور اسماعیل سب نے مل کر کام شروع کیا۔ رحمت بابا نے فرمایا، یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر کام خیر ہے۔ خوشی میں شکر کرے تو خیر اور مصیبت میں صبر کرے تو خیر۔ سب نے دن رات ایک کر دیے۔ غلام رسول نے دولت خرچ کی، احمد نے محنت کی، زینب نے کھانا پکایا اور اسماعیل نے بچوں کی حفاظت کی۔ رحمت بابا نے ہر رات دعائیں کی، معجزے ہوئے۔ ہمسایہ گاؤں سے امداد آئی، حکومت نے مدد کی اور بارشوں کے بعد نئی فصلیں اگائیں۔ گاؤں دوبارہ کھڑا ہو گیا، مگر اب یہ صرف عمارتوں کا نہ تھا بلکہ دلوں کا اتحاد تھا۔ کئی سال گزر گئے۔ رحمت بابا کی عمر ہو چلی تھی، موت کے قریب۔ انہوں نے سب کو بلایا، میرے بچوں، رحمت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے۔ رحمت سے جیو، رحمت سے مرو۔ رحمت بابا کا انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں پورا گاؤں آیا۔ قبر پر چاند کی روشنی پڑی، جیسے رحمت کا چاند اب بھی چمک رہا ہو۔ احمد امام بن گیا، غلام رسول مسجد کا خزانچی، زینب عورتوں کی استاد اور اسماعیل نوجوانوں کا رہنما۔ گاؤں کی داستان دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ کہتے وہاں رحمت کا چاند رہتا ہے۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ رحمت صبر اور ایمان سے ہر تاریکی چاندنی بن جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو رحمت عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیں، اور ایسی ہی شاندار ویڈیو کے لیے ہمارے چینل MN نوری کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ایک پیارا سا کمنٹس بھی کر دیں، اور کمنٹس میں اپنے ماں باپ
سے محبت